عزیز طلبا، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب سورج مکھی سے ایک بہت ہی اہم سبق گھریلو ملازمہ نے نوبیل انعام پایا، اس کی مشق آج ہم کریں گے۔ یہ مشق صفحہ نمبر 38، 39 اور 40 پر ہے۔ صفحہ نمبر 38 ہم کر چکے ہیں اور آج ہم صفحہ نمبر 39 کریں گے۔ آئیے اس کا سوال نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کے 7 حصے ہیں، تو یہ تفصیلی جوابات پر مبنی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہے، ماریا کیوری نے اپنے اظہار کے جذبے کا مظاہرہ کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو سا ہے وہ سبق کے اندر سے ہم تلاش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سبق کا یہ آپ صفحہ نمبر 35 نکال لیجئے، اور اب یہ دیکھیے کہ پہلا پیراگراف چھوڑ کر دوسرا پیراگراف ہے، اس کے بعد دوسرا پیراگراف کی یہ دیکھیں 5ویں لائن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اب ماریا کو اپنے اظہار کے جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اس نے بہن کو فرانس بھیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اس کام کے لیے اس نے شہر کے ایک کھاتے پیتے خاندان میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمت کر لی۔ تو یہ ہے اس کا پہلے سوال کا جواب، جو کہ آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے جو کہ صفحہ نمبر 39 پر ہے، اور آپ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماریا کو بہن کے گھر کیا سہولتیں میسر تھیں؟ یہ ایک پہلا حصہ ہے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ماریا نے وہ گھر کیوں چھوڑا؟ تو یہ ہے سوال نمبر 5 کا دوسرا حصہ۔ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اپنی کتاب پر نظر رکھیں اور پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور غور سے دیکھتے ہیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے، دیکھیں سوال، یہ صفحہ نمبر 35 پر نیچے سے دیکھیں پانچویں چھٹی لائن ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور وہ ہے، یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں۔ یہاں اسے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ماریا کو ساری سہولتیں میسر تھیں۔ وقت پر کھانا، یعنی اس کو کھانا وقت پہ مل جاتا تھا۔ دل بہلانے کے لیے بڑی بہن، ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع، البتہ یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسیسی ماحول نہیں مل رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں، یہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ فرانسیسی زبان اس کو سیکھنا اس لیے بھی اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ فرانس میں جو تعلیم کے لیے جو فرانسیسی زبان پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے اس کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن جو گھر میں سہولتیں ہیں میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو آپ غور سے سن لیجئے۔ صفحہ نمبر 35 پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ کو ضروری نہیں کہ یہ آپ حرف بحرف یہ لکھیں، آپ ان کو 1-2 دفعہ پڑھ لیں اور اپنے الفاظ میں بڑے اچھے انداز میں آپ اس کو دوبارہ سے لکھ پائیں گے۔ یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں، وقت پر کھانا، دل بہلانے کے لیے بڑی بہن، یعنی بڑی بہن بھی اس کے پاس رہتی تھی، اس کے ساتھ مطلب گپ شپ تھی، دل بہل جاتا تھا اس کا، ہر بات کر لیتی تھی بہن سے۔ لیکن یہاں پہ ہم وطن، یعنی ایک ہی وطن کے لوگ تھے، ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع بھی مل جاتے تھے۔ اس کو موقع کی جمع ہے مواقع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسیسی ماحول نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوال کا جو ان سے ہے دوسرا حصہ ہے کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا؟ ماحول نہیں مل رہا تھا کہ فرانسیسی زبان سیکھے۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، آخر کار ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس کو بظاہری بات ہے کہ چھوڑنا پڑا گھر اس کو، ٹھیک ہے، اور اپنی قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ ایک یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی، یعنی چھوٹا سا کمرہ اس کو مل گیا، اس میں وہ رہنے لگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ گھر اس نے کیوں چھوڑا، اس کو کیا کیا وہاں مشکلات تھیں۔ تو وہ جو سوربون یونیورسٹی جو تھی وہاں پر اس کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی۔ تو یہ جو سوربون یونیورسٹی ہے یہ فرانس میں یونیورسٹی ہے، فرانس کی پیرس میں ہے یہ، اور یہ بڑی شاندار یونیورسٹی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کو بھی وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ بڑی زبردست یونیورسٹی ہے اور اس کی عمارت بھی بڑی شاندار ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آ کر اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے اگلا سوال کہ ماریا اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر کہاں رہی اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہے سوال نمبر 3، اور اس کے بارے میں یہ دیکھیں اسی صفحہ پر، صفحہ نمبر 35 پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ سوربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی۔ یہ کوٹری مکان کی تیسری منزل پر تھی، یعنی اس نے اپنی بہن کا گھر چھوڑ دیا، اس کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں۔ تو یہ کوٹری مکان کی تیسری منزل پر تھی جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا، یعنی تیسری منزل پہ ظاہری بات ہے وہ بار بار اترنا اور چڑھنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کے بعد پھر کھانے کا بندوبست مناسب نہیں تھا وہاں پر، وہ اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ماریا وہاں اس کو کھانا بھی جو سا تھا وہ انتظام جو سا تھا مناسب نہیں تھا، اس لیے اس کو بھوکا ہی رہنا پڑتا تھا۔ لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ مشکلات کتنی ہیں، تکالیف کتنی ہیں، راستے کی دشواریاں دیکھیں اس کے جذبے کو، اس کی جو لگن ہے اس کو بالکل اس کو روک نہیں سکیں۔ یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی بولنی پڑتی، مطالعے کے لیے بہت وقت مل جاتا تھا، لیکن مطالعے کے لیے اس کو وقت مل جاتا تھا۔ تو یہ ہے وہ سوال نمبر 3 کا جواب۔ عزیز طلبہ، یہ جو سوال نمبر 5 ہے اس کے 7 حصے ہیں، یہ بہت لمبا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کے جو 3 حصے ہیں یہی کافی ہیں، اور آئندہ جو 4 حصے اس کے رہ گئے ہیں وہ اس سے اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ آپ اس دوران میں ان تفصیلی جوابات کو تحریر کر لیں اور کوشش کریں ان کو جلد از جلد یاد بھی کر لیں، کیونکہ امتحان میں یہ آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائیں، اور باقی جو 5ویں سوال کے باقی جو حصے ہیں 4 حصے ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے، اور اس دوران میں آپ اپنے نوٹس مکمل کر لیجئے، امتحان کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔